جی دیکھیں، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس سے پہلے بات گزر گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، توبہ کی انہوں نے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتار دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل بلا۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے میرے اندر اپنے حکم سے روح پھونکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے چھینک آئی، تو آپ نے میری چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ دیا، تو فرمایا گیا کہ ہاں۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبقت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ سبقت رحمتک غضبک، اور اے اللہ کہ آپ کی رحمت آپ کے غضب سے زیادہ بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے میری اوپر یہ گناہ پہلے سے لکھا تھا کہ مجھ سے اس طرح کا گناہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے لکھا تھا، یعنی کہ میرے علم میں تھا کہ آپ اس طرح کا گناہ کرو گے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا مجھے جنت مل سکے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں جنت مل سکے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کی کلمات القا کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ استغفار ہے اور وہ توبہ کے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، یہ توبہ کے کلمات۔ تو انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو ان کلمات کے ذریعے سے توبہ مانگ لے، وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے۔ اور بعد میں فرمایا کہ وہ کلمات یہ تھے کہ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین، اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ربی انی ظلمت نفسی فارحمنی۔ اس طرح کے کلمات اللہ تعالیٰ نے القاء کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات اپنی طرف سے القاء کیے، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی غلطی کے بعد ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ تو فتلقى آدم من ربه کلمات الہمہ، الہمہ یہ صورت تلقی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کلمات ملے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا، یعنی ان کے دل میں یہ کلمات آئے۔ وفی قرات بنصب آدم و رفع کلمات، اب یہاں پر تو ہے کہ آدم مرفوع ہے لفظ آدم، اور کلمات یہ منصوب ہے کثرت کے ساتھ، جمع مؤنث سالم ہے، تو آدم فاعل بنا اور کلمات مفعول بھی بنا۔ لیکن دوسری قرات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں آدم کو منصوب کیا ہے اور کلمات کو مرفوع کیا ہے، تو پھر آدم لفظ آدم مفعول بھی بن جائے گا، کلمات فاعل بن جائے گا، کہ آدم کے پاس وہ کلمات آئے، آدم کے پاس وہ کلمات آئے، پھر معنی یہ بن جائے گا اے جاءہو۔ جاءہو یہ دوسری قرات کے اعتبار سے معنی کو بیان کر دیا، کہ جس قرات کے اندر لفظ آدم منصوب اور لفظ کلمات مرفوع ہے، اس قرات کے اعتبار سے پھر معنی کو بیان کر دیا کہ اے جاءہو۔ وہی ظلم ربنا ظلمنا الآیہ، یہ مصداق ہے ان کلمات کا، یہاں پر مصداق کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کلمات کا مصداق، کہ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الہام کیے؟ وہ یہ والے کلمات تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ فدعا بہا، یہ تتمیم واقعہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل میں وہ کلمات ڈال دیے، تو آدم علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے دعا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ فتاب علیہ اے قبل توبت، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رجوع کیا، یعنی انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا۔ قبل توبتہ، یہ فتاب علیہ کا معنی بیان کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔
توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، علی عبادہ، علی عبادہ، یہاں پر محل توابیت کو بیان کر دیا کہ کن کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے ہیں، کن کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ الرحیم، رحم کرنے والے ہیں، بہم، اپنے بندوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاحب جلالین نے محل رحمت کو بیان کر دیا کہ کن کے اوپر رحم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم لوگ اترو۔ اترنے کے بعد جب تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جس نے ہدایت کی اتباع کی تو ان کے اوپر کوئی خوف حزن نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر اب حکم کے نفاذ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم تھا، اب حکم کا نفاذ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم زمین کی طرف اترو اور پھر میرے حکم کی اتباع کرو۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اترو تم سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بہرحال جب آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، جس نے اتباع کی میری ہدایت اچھا، تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، کہ جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع، پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہوگا۔ قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اترو تم، منہا، اس جنت سے۔ من الجنت یہاں پر ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ منہا کی ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ جمیعاً، تم سب کے سب، تم سب کے سب اترو۔ کررہ لیعطف علیہ فإما یأتینکم، یہاں پر عطف کو بیان کیا۔ اشکال تھا کہ فإما یأتینکم، اس کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو اس کا عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر، قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو فإما یأتینکم کا عطف یہاں پر ہو رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، تمہارے لیے زمین کے اندر ایک رہنے کی جگہ، ٹھکانہ ہوگا ایک وقت تک، فائدے کی جگہ ہوگی ایک وقت تک۔ فإما یأتینکم منی، پھر جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت تو جس نے ہدایت کی اتباع کی تو وہ کامیاب ہوگا، اس کے اوپر کوئی خوف و خزن نہیں ہوگا۔ تو اب اعتراض یہ ہے کہ درمیان میں کافی فصل آ گیا، درمیان میں فصل آ گیا معطوف علیہ کے اوپر، تو یہاں پر اشکال کو ختم کر دیا، اس کو مقرر کر دیا کہ فصل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فإما یأتینکم، اس کو قریب میں ذکر کر کے اس فصل کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تعلق ہے ماقبل اہبتو کے ساتھ، لیکن اس کو یہاں پر ذکر کر کے اس فصل کو ختم کر دیا جو معطوف علیہ کے درمیان آ رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ترکیب کو بیان کر دیا، کررہ لیعطف علیہ فإما یأتینکم، بہرحال جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ فإما فیہ ادغام النون، نون ان شرطیہ فی ما زائدہ، یہ لغت کو بیان کر دیا، تحقیق صرفی کو بیان کر دیا، یوں کہہ دے تحقیق صرفی کو بیان کر دیا کہ یہ اما ہے، اصل میں تھا انما، ان حرف شرط، یہ اصل میں ان اور ما، یہ دو کلموں سے مرکب ہے۔ پھر اس کو ماں کے اندر مدغم کر دیا، ٹھیک ہے، ماں میں مدغم کر دیا، یہ جو نون ہے اس نون کو ماں کے اندر مدغم کر دیا، تو کیا بن گیا؟ اما بن گیا، اما۔ تو اما یہ مرکب ہے کس سے؟ ان شرطیہ اور ما زائدہ سے، ان شرطیہ اور ما زائدہ سے۔ یاتینکم منی ہدن، جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، ہدایت کتاب و رسول، مصداق کی ہدایت کو بیان کر دیا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی کہ کتاب آئے اور رسول آئے، تو فمن تبع ہدایا، پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فآمن بی وعمل بطاعتی، یہ صورت اتباع کو بیان کر دیا
کہ جس کے پاس میری ہدایت آئی اور اس نے میرے ہدایت کی اتباع کی، یہ نہیں کہ میری اوپر ایمان لے کر آیا اور نیک عمل کر لیا، یہ صورت اتباع کو بیان کر دیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے اوپر یہ جزا ہے پھر، فاما یاتینکم، اس کے لیے جزا ہے، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ آنے والے غم کے اوپر خوف کرنا۔ حزن کسے کہتے ہیں؟ کہ چیز کے فوت ہو جانے کے اوپر افسردہ ہونا، غم کرنا۔ تو خوف کہتے ہیں آنے والی مصیبت کے لیے پریشان ہونا، حزن کہتے ہیں گزرے ہوئے نقصان کے لیے پریشان ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر خوف نہیں ہوگا، کہ جو نعمتیں ہوں گی تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی یا کوئی آ کر چھین لے گا، وہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حزن نہیں ہوگا دنیا سے جو کچھ ان سے رہ گیا، اس کے اوپر کوئی حزن نہیں ہوگا کہ بھائی دنیا کے اندر ہمارے پاس وہ چیز بھی اب نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا۔ تو نہ آنے والی کوئی پریشانی کا غم ہوگا، نہ جو ہے تو دنیا میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کوئی حزن ہوگا ان کے ساتھ۔ فی الآخرت، یہ اعتراض کا جواب دے دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو بہت سے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرتے رہے، لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ فی الآخرت فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وعدہ ہے آخرت کے ساتھ، یہ وعدہ ہے آخرت کے ساتھ، کہ آخرت کے اندر ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا یا کوئی حزن ہوگا۔ اور اگر عموم کے اوپر رکھا جائے کہ دنیا کے اندر بھی نہیں ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اولیاء اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ان کے پاس دنیاوی امال و اسباب نہ بھی ہو، لیکن دلی سکون ان کو دنیا کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یہ صورت کو بیان کر دیا، عدم خوف اور عدم حزن کی صورت کو اور کامیابی کی صورت کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اب یہاں پر ان لوگوں کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ جو ہدایت کی اتباع نہ کرے۔ یہ تو فرمایا نا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب اگر جس نے اتباع نہ کی تو ان کا کیا انجام ہوگا، تو اب ان کو بیان کر رہے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، یہی لوگ جہنم ہے اور یہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کتبنا، مصداق کی آیات کو بیان کیا کہ جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا یعنی ہماری کتابوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ کی جہنمی ہوں گے، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ہوں گے۔ ماکثون ابدا، یہ خالدون کا معنی بیان کر دیا، خالدون کا معنی بیان کر دیا۔ لا یفنون لا یخرجون، یہ صورت کو بیان کر دیا، یہ صورت خلود کو بیان کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ کیسے کہ لا یفنون، وہ فنا نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، ولا یخرجون، اور وہ جنت جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، چلے آگے بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوتا ہے، تو باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔